اسلام آباد میں ہونے والی SCO کانفرنس کے پیش نظر سیکورٹی حالات کو بہتر بنانے کے لیے راولپنڈی اسلام آباد میں 3 دن تک عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تقریباً تمام کاروبار بھی بند ہیں، یعنی کہ یہاں پہ اس وقت سیکورٹی کے حالات ایسے ہیں کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ لیکن دوسری طرف مئی تعلیمی اداروں کی سیکورٹی ایسی ہے کہ سیکورٹی گارڈ ہی طلبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہی سیکورٹی گارڈ جو کسی کالج کسی اسکول کے باہر کھڑا ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں اندر پڑھنے والے طلبہ اور طالبات بھی سیکورٹی خدشے کے خطرے سے باہر ہیں، لیکن یہاں تمام معاملات اس کے برعکس ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں پنجاب کالج گلبرگ کیمپس 10 کی، جہاں پہ ایک طلبہ کو سیکورٹی گارڈ نے نشانہ بنایا۔ اس میں صرف سیکورٹی گارڈ ہی نہیں تھا، ایک وین والا بھی تھا۔ تو یہاں پہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ سیکورٹی گارڈ تو کالج سے تھا، اب اس وین والے کو کس نے آنے دیا؟ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ وین والا اور وہ سیکورٹی گارڈ دونوں ملے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد نہ تو انتظامیہ نے کوئی نوٹس لیا اور نہ ہی وہاں کے پرنسپل نے جب طلبہ نے وہاں پہ اپلیکیشن دی تو اس معاملے پہ کوئی بات کی، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ جنہوں نے اس پہ بات کی، جنہوں نے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی گئی، پہلے تو ان کی آواز کو دبایا گیا اور بعد میں ان اسٹوڈنٹس کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ جب 3 دن تک اس معاملے کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے اس پہ نوٹس نہیں لیا، تو طلبہ نے اپنے بل بوتے پر احتجاج کیا۔ آج وہ احتجاج کیا گیا، جس کے بعد وہیں کے سیکورٹی گارڈز کی طرف سے ان پر تشدد کیا گیا اور اس کے بعد پنجاب پولیس کو بھی بلا لیا گیا تھا وہاں پہ، اور پنجاب پولیس کی طرف سے بھی ان اسٹوڈنٹس پہ تشدد کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق وہ اسٹوڈنٹ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ صرف اس لیے نکلے ہیں کہ اس کو انصاف دیا جائے، کیونکہ اگر آج وہ لڑکی ہے تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں، اور یہاں پہ سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خود اس شہر کی ہیں، اور ایسا صوبہ جہاں پہ وزیر اعلیٰ خود ایک خاتون ہو، وہاں پہ لڑکیاں محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ احتجاج تک کوئی بھی نوٹس نہیں لیا گیا تھا، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ اس کالج کی رجسٹریشن کو معطل کر دیا گیا ہے۔ کالج کی رجسٹریشن کو معطل کر دینا حل نہیں ہے، کیونکہ کئی اسکول، کئی کالجز، کئی ادارے ایسے ہیں جہاں پہ عورت کو، جہاں پہ لڑکیوں کو، جہاں پہ خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے، روز ہراس ہوتی ہیں۔ کتنی لڑکیاں گھر سے نکلتے وقت یہ سوچتی ہوں گی کہ آج پتہ نہیں ہمیں کون سی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ان کی مجبوری ہے، انہوں نے کمانا ہے، انہوں نے پڑھنا ہے، وہ کب تک بولیں گی؟ اگر وہ بولیں گی بھی تو ان کی بات کو نہیں سنا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ یہ تو لڑکی خود ایسی تھی۔ آج جب طلبہ نے احتجاج کیا تو بہت سے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بہت لڑکی تو خود ایسی تھی، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کالج کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ لاہور کی 3 ایسی خبریں ہیں جن پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ پنجاب کالج کا ہی واقعہ ہے جہاں پہ ایک طلبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ جیل روڈ پہ واقع وومن کالج میں خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے، جس پہ اب تک کسی نے نوٹس نہیں لیا، اب تک کسی نے بات نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ تیسری جو خبر ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی ایک طلبہ کی ہے جس نے اپنی جان خود لے لی، اور اس کو اپنی ہی ایک دوست سے ہراسمنٹ کا سامنا تھا، وہ اس کو بلیک میل کر رہی تھی، اور اس پر بھی کسی نے بات نہیں کی، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ یہ تمام تر واقعات وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے شہر کے ہیں، ان کے صوبے کے ہیں، ان کو لازمی ان پہ نوٹس لینا چاہیے، لازمی ان پہ بات کرنی چاہیے، اور اس بات کی یقین دہانی کرنی چاہیے کہ جہاں پہ وہ خود ایک خاتون ہیں، جہاں پہ وہ خود ایک صوبے کو لیڈ کر رہی ہیں، وہاں پہ وہ کوئی بھی لڑکی ہو اس کو ہراسمنٹ کا سامنا نہیں ہوگا، وہاں پہ لڑکیوں کو تمام تر تحفظات دیے جائیں گے، تمام تر پروٹیکشنز دی جائیں گی، اور اس بات کی یقین دہانی یقینی طور پر مریم نواز شریف خود کروا سکتی ہیں۔